السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 1 ذی الحجہ، انگریزی تاریخ بھی 1 جولائی ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ نپور شرما کے متنازع بیان نے پورے ملک کو خطرے میں ڈال دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سابق ترجمان نپور شرما کی جانب سے پیغمبر اسلام کے بارے میں متنازع بیان نے پورے ملک کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ایک منہ پھٹ نے پورے ملک میں آگ لگا دی۔ سپریم کورٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ نپور شرما کو پورے ملک سے معافی مانگنی چاہیے۔ واضح ہے کہ نپور شرما کے متنازع بیان پر انڈیا کی مسلم سماجی تنظیم رضا اکیڈمی نے 28 مئی 2022 کو ٹویٹ کر کے نپور شرما کی گرفتاری کے لیے مہم شروع کی تھی۔ رضا اکیڈمی نے ممبئی میں بی جے پی کی ترجمان نپور شرما کے خلاف انڈین قانون کے تحت مقدمہ بھی درج کروایا تھا۔ نپور شرما کے خلاف انڈیا کے مختلف شہروں میں 1 درجن سے زیادہ مقدمات قائم ہوئے تھے۔ نپور شرما نے سپریم کورٹ سے درخواست کی تھی کہ ملک کی مختلف ریاستوں میں ان کے خلاف درج تمام مقدمات کو دلی منتقل کر دیا جائے۔ خبر رساں ایجنسی ANI کے مطابق نپور شرما کی درخواست کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا کہ ایک ٹی وی چینل کا ایجنڈا چلانے کے علاوہ ایک ایسے معاملے پر بحث کرنے کا کیا مقصد تھا جو پہلے ہی عدالت میں ہے، اور نپور شرما کو ایسے بیان دینے کی کیا ضرورت تھی۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے کہا کہ نپور شرما کا بیان ادے پور میں پیش آنے والے بدقسمت واقعے کا بھی ذمہ دار ہے۔ یاد رہے کہ کنہیا لال نامی درزی کو راجستھان کے شہر ادے پور میں منگل کو 2 مسلمانوں نے اس وجہ سے قتل کر دیا تھا کہ انہوں نے نپور شرما کی حمایت میں فیس بک پوسٹ کی تھی۔ سپریم کورٹ نے نپور شرما کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے انہیں ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کو کہا، جس کے بعد نپور شرما نے اپنی درخواست واپس لے لی۔ سپریم کورٹ نے نپور شرما کی بیان بازی پر سوال کیا اور کہا کہ اگر آپ ایک پارٹی کی ترجمان ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کے بیان دینے کا لائسنس نہیں ہے۔ نپور شرما کی طرف سے پیش ہوئے سینئر وکیل منیندر سنگھ نے کہا کہ ان کے موکل نے اپنے بیان کو فوراً واپس لے لیا تھا اور اس کے لیے معافی بھی مانگی تھی۔ اس پر سپریم کورٹ نے اس سے ناخوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ٹی وی پر جا کر پورے دیش سے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ سپریم کورٹ نے نپور شرما کے وکیل سے کہا کہ انہوں نے بہت دیر کر دی اور بیان کو بھی مشروط طور پر واپس لیا۔ انہوں نے یعنی نپور شرما نے کہا کہ اگر کسی کے جذبات مجروح ہوئے ہوں تو وہ معافی مانگتی ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جس طرح سے نپور شرما نے دیش بھر میں جذبات کو اکسایا، ایسے میں دیش میں جو بھی ہو رہا ہے اس کے لیے وہ اکیلی ذمہ دار ہیں۔ سپریم کورٹ میں عرضی دائر کرنے پر بھی ناخوشی جتاتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ عرضی ان کے اہنکار کو دکھاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دیش کے مجسٹریٹ ان کے لیے بہت چھوٹے ہیں۔ عدالت نے نپور شرما کے وکیل سے یہ بھی کہا کہ جب آپ کے خلاف FIR ہو اور آپ کو گرفتار نہ کیا جائے تو یہ آپ کی پہنچ کو دکھاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے پیچھے لوگ ہیں اور وہ غیر ذمہ دارانہ بیان دیتی رہتی ہیں۔ سپریم کورٹ کے اس تبصرے کا ملی تنظیموں اور علماء دین نے خیر مقدم کیا ہے، لیکن ساتھ ہی کہا ہے کہ نپور شرما کے معافی مانگنے کے ساتھ ہی اس کو قانونی سزا بھی دینا ضروری ہے تاکہ مستقبل میں کوئی دوسرا شخص اس طرح کی حرکت سے ماحول خراب نہ کرے۔ نیوز پورٹل آج تک پر شائع رپورٹ کے مطابق جماعت اسلامی ہند کے نائب صدر محمد سلیم انجینئر نے کہا کہ نپور شرما کے معاملے میں سپریم کورٹ کے تبصرے سے امید کی کرن روشن ہوئی ہے اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نپور شرما کو معافی تو مانگنی ہی چاہیے، لیکن اس سے ان کا جرم کم نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کی سزا ملنی چاہیے تاکہ کوئی اور مستقبل میں ایسی غلطی نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ نپور شرما کے بیان سے ملک کا ماحول خراب ہوا ہے، لیکن اتنے دنوں کے بعد بھی ابھی تک ان کی گرفتاری نہ ہونا اپنے آپ میں سوال ہے۔ نپور شرما کی گرفتاری نہ ہونے سے سماج میں غلط پیغام جا رہا ہے، لہٰذا پہلے نپور شرما کو گرفتار کیا جانا چاہیے اور قانونی سزا ملنی چاہیے۔ ادھر دہلی کی فتح پور سیکری مسجد کے شاہی امام مفتی مکرم احمد نے کہا کہ سپریم کورٹ کا تبصرہ قابل استقبال ہے۔ عدالت کے تبصرہ کرنے سے پہلے ہی نپور شرما کو معافی مانگ لینی چاہیے تھی، ایسا ہوتا تو ملک کا ماحول خراب نہ ہوتا۔ تاہم ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، عدالت کی مداخلت کے بعد ہی معافی مانگ لے تو بہتر اقدام ہوگا۔ اس سوال پر کہ کیا مسلمان نپور شرما کی معافی کو قبول کریں گے، مفتی مکرم نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس معاف نہ کرنے کے علاوہ اور چارہ ہی کیا ہے۔
شیعہ عالم دین مولانا محسن نقوی نے کہا کہ عدالت کا تبصرہ بہت مناسب ہے، نوپور شرما اگر پہلے ہی معافی مانگ لیتی تو معاملہ اتنے آگے نہ بڑھتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نوپور شرما اگر معافی مانگتی ہے تو مسلمانوں کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اسلام میں معاف کرنے کا جذبہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نوپور شرما نے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پر لکھی کتابیں پڑھی ہوتی تو وہ ہرگز ایسا بیان نہ دیتی۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ محمد زبیر کو بنگلورو لایا گیا، آج ہائی کورٹ میں عرضی پر سماعت۔ اولٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کی عرضی پر سماعت کے لیے ہائی کورٹ تیار ہو گیا ہے۔ انہوں نے عرضی میں اپنی گرفتاری اور حراست میں پوچھ تاچھ کو چیلنج کیا ہے۔ ان کے وکیل نے آج ہائی کورٹ میں تعطیل کے دنوں کے جج کی بینچ کے سامنے معاملہ اٹھایا۔ انہیں یہ معاملہ اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے، اب کل اس معاملے میں سماعت ہوگی۔ قبل ازیں محمد زبیر کو لے کر دہلی پولیس کی ایک اسپیشل سیل جمعرات کو بنگلورو میں واقع ان کے گھر پہنچی تاکہ محمد زبیر کا لیپ ٹاپ برآمد کیا جا سکے۔ الزام ہے کہ اس لیپ ٹاپ کے ذریعے محمد زبیر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے تھے۔ اسپیشل سیل نے کہا ہے کہ لیپ ٹاپ برآمد کرنے کے بعد پولیس محمد زبیر کے پوسٹ اور ہارڈ ڈسک کی جانچ کرے گی۔ اس کے علاوہ لیپ ٹاپ کو فورینسک جانچ کے لیے بھی بھیجا جائے گا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ادے پور شہر میں پولیس نے صفاقانہ قتل کیس میں مزید 4 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے، جبکہ پہلے سے گرفتار دونوں ملزمین کو ادے پور ضلع عدالت نے 14 دنوں کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ NIA اور SIT نے واقعے کی سنگینی کو لے کر مکمل جانچ پڑتال کی، جائے وقوع کا معائنہ کرنے کے بعد شواہد اکٹھے کیے، دونوں ملزمان کے گھر کی تلاشی لی اور ان کے کمروں کو بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ ادھر دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے تمام مذاہب کے احترام اور اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے کہ دنیا بھر میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور پرامن ماحول میں رہیں۔ ادے پور میں درزی کے بہیمانہ قتل کے بعد راجستھان میں فرقہ وارانہ کشیدگی کے درمیان ان کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارک نے یہ تبصرہ کیا۔ اولٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کی گرفتاری سے متعلق ایک سوال پر انٹونیو گوٹریس کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارک نے کہا کہ ہم صحافیوں کے اپنے اظہار کے بنیادی حق پر یقین رکھتے ہیں اور ہم لوگوں کی دیگر کمیونٹیز اور مذاہب کا احترام کرنے کی بنیادی ضرورت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ رانا ایوب امریکہ کے سب سے بڑے صحافتی ایوارڈ سے سرفراز۔ واشنگٹن کے نیشنل پریس کلب کی صدر جین ڈوسن اور امریکہ نیشنل پریس کلب جرنلزم انسٹی ٹیوٹ کے صدر نے انڈیا کی صحافی رانا ایوب کو 2022 کے بین الاقوامی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا ہے۔ رانا ایوب انڈیا کی پہلی صحافی ہیں جنہوں نے یہ ایوارڈ حاصل کیا۔ وہیں رانا ایوب نے پریس کلب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے اعزاز کو کشمیری صحافی آصف سلطان، محمد زبیر، صدیق اپن اور دیگر سچ بولنے والے صحافیوں کے نام وقف کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈیا میں صحافت کے لیے یہ آزمائش کا وقت ہے۔ یہ ایوارڈ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، کسی انڈیا کے لیے یہ پہلا اعزاز ہے۔ اسے اپنے ساتھیوں محمد زبیر، صدیق اپن اور آصف سلطان جو سچ بولنے پر جیل میں ہیں ان کے نام وقف کر رہی ہوں۔ واشنگٹن کے نیشنل پریس کلب کی صدر جین ڈوسن نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمیں رانا ایوب کو 2022 کے ایوارڈ کے لیے نامزد کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحقیقاتی کام میں رانا ایوب کی ہمت اور مہارت ان کے پورے کیریئر میں نمایاں رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں تشویش ہے کہ گزشتہ ہفتے کے آخر میں ٹویٹر نے رانا ایوب کو مطلع کیا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کے تحت انڈیا میں ان کا ٹویٹ روک دیا گیا ہے۔ بیان میں رانا ایوب پر سلسلہ وار ہو رہی زیادتیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اورنگ آباد کا نام بدلنا گھٹیا سیاست ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے استعفیٰ دینے سے چند گھنٹے قبل ادھو ٹھاکرے حکومت کے ذریعے اورنگ آباد کا نام بدلے جانے پر ناراضگی ظاہر کی ہے۔ واضح رہے کہ ٹھاکرے کابینہ نے بدھ کے روز اورنگ آباد کا نام سمبھاجی نگر اور عثمان آباد کا نام بدل کر دھارا شیو رکھنے کی تجویز کو منظور کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حکومت نے نوی ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام کسان لیڈر DB پاٹل کے نام پر رکھنے کی تجویز بھی
पास की। शिव सैनिकों ने इस फैसले पर खुशी का इजहार किया था, लेकिन औरंगाबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MP इम्तियाज जलील ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने जाते हुए संभाजी महाराज को याद किया। उन्होंने कहा कि जब उद्धव ठाकरे की कुर्सी हिलने लगी तो उन्होंने ये फैसला लिया। इम्तियाज जलील ने मजीद कहा कि वो उद्धव ठाकरे और शिवसेना को बताना चाहते हैं कि नाम बदले जा सकते हैं लेकिन तारीख नहीं बदली जा सकती। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इम्तियाज जलील ने कहा कि जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ न हो तो आप इस तरह की सस्ती सियासत की बहुत अच्छी मिसाल पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद के लोग फैसला करेंगे कि औरंगाबाद का नाम क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। एकनाथ शिंदे के वजीर आला बनने पर उद्धव ठाकरे क्या बोले। शिवसेना बागी ग्रुप के कायद एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के वजीर आला के ओहदे का हलफ ले लिया है। इसके साथ ही गुज़िश्ता कुछ दिनों से रियासत में चल रहे सियासी उथल पुथल का कुछ हद तक खात्मा हो गया है। बीजेपी लीडर और महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, जिनके वजीर आला बनने की क़ियास आराई हो रही थी, उन्होंने नायब वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। एकनाथ शिंदे के वजीर आला बनने पर तबसरा करते हुए शिवसेना लीडर और महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि कल जो हुआ इसके बारे में मैंने अमित शाह को पहले ही कहा था कि 2.5 साल पहले शिवसेना का वजीर आला होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर अमित शाह ने ये काम पहले किया होता तो महाविकास अघाड़ी वजूद ही में ना आता। मुंबई ही से एक दूसरी खबर में बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा और समाजी कारकुन सौरा भास्कर को जान से मारने की धमकी के बाद मुंबई में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस ने बताया कि सौरा भास्कर ने शिकायत की है कि उन्हें जान से मारने की धमकी का खत मौसूल हुआ है। वर्सोवा पुलिस स्टेशन में नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात की जा रही हैं। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ। चैनल पर ताज़ा अपलोड की जाने वाली वीडियो आपकी स्क्रीन पर नमूदार हो रही होंगी। ये वीडियो आपकी नज़र से अगर न गुजरी हो तो इनको भी मुलाहजा फरमा सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।